बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आप देख रहे हैं IPC न्यूज़ एंड व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यासीन। व्यूअर्स, आज हमने दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक तो बहुत अच्छी ख़बर है WHO से वैक्सीन के मुतालिक, और दूसरी बात है कि अमेरिका के अंदर उनकी कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक हॉस्पिटल है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने एहतजाज किया है। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस बात पे एहतजाज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोवैक्स क्या चीज़ है और WHO ने क्या अनाउंसमेंट की है। उसके ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि कोवैक्स के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। 18 नवंबर को मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो कि मेरे चैनल पे अभी भी आपको मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि कोवैक्स क्या चीज़ है, एक्ट एक्सेलरेटर जो WHO का इनिशिएटिव है वो क्या है। तो वो ज़्यादा डिटेल आपको बता के मैं ना बोर करूँगा ना आपका टाइम वेस्ट करूँगा। लेकिन ये है कि इतना सिर्फ बता दूँ कि कोवैक्स ये WHO की फैसिलिटी या इनिशिएटिव है। जितने मुल्क भी इसके अंदर शामिल होंगे वो मुल्क वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि WHO के थ्रू वो वैक्सीन कंपनियों से ख़रीद सकते हैं। WHO कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करेगा, उसमें ऑब्वियसली सब कुछ देखना पड़ेगा। WHO उसमें सब सारी चीज़ें देखेगा कि वैक्सीन कैसी है, सही है नहीं है, उसमें प्राइस और सब कुछ नेगोशिएट करके तो WHO फिर उन मुल्कों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगा इसके कोवैक्स के थ्रू। कोवैक्स खाली WHO का कोवैक्स के अलावा दो और भी हैं जो गैवी और सैपी हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये उन्होंने इनिशिएटिव अप्रैल में लॉन्च किया था। उसका मतलब सिर्फ ये था कि जो अमीर मुल्क हैं वो वैक्सीन सारी ले जाएंगे और ख़रीद लेंगे, और जो गरीब मुल्क हैं उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जो WHO का एक स्लोगन भी है कि नो वन इज़ सेफ़ अनटिल एवरीवन इज़ सेफ़, यानी अगर गरीब मुल्कों में वायरस उसी तरह फिरता रहेगा तो फिर कोई भी सेफ़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये लॉन्च किया था कि गरीब और अमीर सब मुल्कों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो जो अमीर मुल्क हैं वो पे करके लेंगे और जो गरीब मुल्क हैं उनको फ्री में मिलेगी वैक्सीन। तो इसके अंदर जो WHO ने अभी अनाउंसमेंट की है वो ये की है, जो सबसे बड़ी अच्छी खबर है वो ये है कि उन्होंने WHO का टारगेट था कि 2 बिलियन डोजेज़ जो है ना वैक्सीन की, वो 2021 तक लोगों को लग जानी चाहिए। तो 2 बिलियन डोजेज़ का एग्रीमेंट WHO ने अभी कंप्लीट कर लिया वैक्सीन कंपनीज़ के साथ। हम वैक्सीन कैंडिडेट का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे वैक्सीन कैंडिडेट। वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब ये है कि वो वैक्सीन कंपनी अभी वैक्सीन बना रही है, उनका ये क्लेम है कि वो बना रहे हैं वैक्सीन और ये वैक्सीन कामयाब हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई है, उन्होंने सही तरह से अपना डेटा शेयर नहीं किया है। तो उसको कैंडिडेट कहते हैं। जिस तरह से कोई जॉब के लिए कोई बंदा जाता है इंटरव्यू देने, तो वो कैंडिडेट होता है जब तक कि उसकी सिलेक्शन ना हो जाए और वो कंपनी में काम करना ना शुरू कर दे। इसीलिए ये वैक्सीन कैंडिडेट का आप वर्ड बार बार सुनते होंगे कि 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिन पर वैक्सीन बनाने की तैयारी हो रही है, सब कुछ। तो एक तो ये अच्छी बात है कि 2 बिलियन डोजेज़ WHO ने कंपनीज़ के साथ या वैक्सीन कैंडिडेट्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि WHO को वैक्सीन वो प्रोवाइड करेंगे और फिर वो WHO लोगों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वैक्सीन। और उसके अंदर तकरीबन 190 मुल्क हैं जिन्होंने इस फैसिलिटी के अंदर WHO के साथ उन्होंने वो साइन किया हुआ एग्रीमेंट। तो 190 मुल्कों के अंदर अमीर गरीब सब मुल्क शामिल हैं। तो इसके अलावा उस 190 के अंदर तो 92 ऐसे मुल्क हैं जिनको लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है। तो WHO ने ये वादा किया हुआ है कि ये जो 92 मुल्क हैं इनको वैक्सीन फ्री में मिलेगी। और WHO की ये भी कोशिश है कि उनकी 20% जो पॉपुलेशन है, तकरीबन 20% उनके लोग, वो 2021 के आखिर तक उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए। यानी 20% में कौन लोग हैं, 20% में वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोग हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन जो पेशेंट के साथ काम करते हैं वो हैं। इसके अलावा जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से अगर उनको वायरस के इन्फेक्शन हो तो वो ज़्यादा शदीद हो सकती है, जिसमें शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, फेफड़ों के मरीज़ हैं, इस तरह के लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनको बीमारी ज़्यादा शदीद हो सकती है। तो WHO ने ये जो अनाउंसमेंट की है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि WHO ने कहा है कि 2021 के पहले क्वार्टर से वैक्सीन मिलना लोगों को शुरू हो जाएगी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर अंदर किसी वक्त भी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी मुल्कों को।
اگر میں بریک ڈاؤن اس کا دوں کہ WHO نے کن کن کمپنیز یا ویکسین کینڈیڈیٹس کے ساتھ بات کی ہے اور کتنی ویکسین وہاں سے ملنے کے چانسز ہیں، وہ میں آپ کو بریک ڈاؤن تھوڑا سا دے دیتا ہوں جو WHO نے اناؤنس کیا ہے۔ اس میں جو ہے نا جو ایسٹرازینیکا ہے، ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے مل کے جو ویکسین بنائی ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا ایسٹرازینیکا جو ہے نا یہ UK اور سویڈن کی کمپنی ہے اور اس کا ہیڈ آفس UK کے اندر ہے۔ ان سے WHO نے جو معاہدہ کیا ہے وہ 170 ملین ڈوزز کا ہے، اور USA کی ایک کمپنی ہے جانسن اینڈ جانسن، ان کے ساتھ 500 ملین ڈوزز کا معاہدہ ہوا ہے۔ اور یہ 500 ڈوزز کا ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ 1 ڈوز لگے گی، یہ یعنی باقی ویکسینز کی 2 ڈوزز لگنی ہے، لیکن جو جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ہے اس کی 1 ڈوز لگے گی۔ تو اگر ہم 500 ملین کی بات کرتے ہیں تو 500 ملین کا مطلب ہے کہ 500 ملین لوگوں کو ہی لگ سکتی ہے یہ ویکسین۔ اس کے علاوہ انڈیا کا بھی ایک ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، ان کے ساتھ بھی 200 ملین ڈوزز کی بات ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سنوفی اور GSK جو فرینچ کمپنی ہے، ان کے ساتھ 200 ملین کی بات ہوئی ہے۔ اور ایڈیشنلی WHO نے جو بات کی ہے کہ جو باقی 900 ملین ڈوزز ہیں وہ یا ایسٹرازینیکا یا پھر نووا ویکس یہ کمپنیز ہیں جن سے لی جائیں گی۔ تو یہ کل ملا کے تقریباً 2 بلین یا 2 ارب ڈوزز بنتی ہیں، جو کہ WHO کا خیال ہے کہ یہ 2021 تک یہ 2 ارب ڈوزز مل جائیں گی WHO کو، اور وہاں سے پھر یہ ملکوں کو چلی جائیں گی، جو ملک پھر اپنے لوگوں کو، جو ان کی پاپولیشن ایسی ہے جن کو جو ہائی رسک گروپ کہا جاتا ہے، ان کو یہ لگائی جائے گی۔ 20% کا یہ WHO نے یہ بات کی ہے کہ جو غریب ملک ہیں کم از کم ان کی اگر 20% لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگ جائے گی جن میں بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو باقی وہ اپنی طرف سے خرید بھی سکتے ہیں، کسی اور طرح سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو 92 ملک غریب ملک ہیں، ان کی فنڈنگ کے لیے جو امیر ملک ہیں وہ فنڈ دیں گے۔ اس کے علاوہ یورپین کمیشن ہے اور بھی جو ملک ہیں انہوں نے فنڈنگ دی ہے۔ تو WHO کا ایک تو ٹارگٹ تھا کہ $2 بلین یا $2 ارب 2020 کے آخر تک جمع کرنے تھے اس کام کے لیے، اور وہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ پہلے جمع ہو چکے تھے، لیکن ابھی اور WHO کا خیال ہے کہ ان کو تقریباً $4 بلین اور بھی چاہیے یہ ساری ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ تو وہ $4 بلین ابھی 2021 میں جمع ہونے ہیں، لیکن ابھی اچھی بات یہ ہوئی ہے جو 2021 کے لیے پہلے ہی پلیج کر لیا جن لوگوں نے پہلے ہی ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ پیسے دیں گے، اس میں تقریباً 0.4 بلین پہلے ہی وہ بھی جمع ہو چکا ہے، یعنی اب یہ ٹوٹل جو فنڈنگ WHO کے پاس ہو چکی ہے وہ 2.4 بلین کی یا 2.4 بلین کی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی ایکسٹرا ڈوزز ہوں گی ویکسین کی تو وہ اس کو ڈونیٹ کریں گے غریب ملکوں کو، اور اوبیسلی وہ تھرو WHO ہوگا۔ تو چونکہ کینیڈا نے اپنی آبادی سے بھی زیادہ ویکسین ڈوزز آرڈر کی ہوئی ہیں، تو جب ان کی ویکسین اپنے لوگوں کو لگ جائیں گی تو وہ ایکسٹرا جو ڈوزز ہیں وہ انہوں نے اناؤنس کیا ان کے پرائم منسٹر نے کہ وہ اپنی جو ایکسٹرا ڈوزز ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے غریب ملکوں کو۔ اس میں پاکستان بھی ان 92 ملکوں میں شامل ہے جن کو فری میں یہ ویکسینز ملیں گی۔ اوبیسلی جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ 20% تو کافی نہیں ہوتا ہے، پاکستان وہ اور بھی ویکسینز خریدے گا کہیں سے، اور کوشش ہوگی کہ جہاں سے زیادہ اچھی ویکسین سستی اور سب کچھ دیکھ کے وہ خریدیں گے، تو 20% کے لیے یہاں سے آ جائیں گی۔ اس کے اندر جو 92 ملک ہیں اس میں سے تقریباً 80 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہی WHO کو اپنی ریکوائرمنٹ لکھ کے دے دی ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، کن لوگوں کو لگانے کی ضرورت ہے، کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل WHO کو ایک طرح کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے نا کہ یہ ہمیں چاہیے ویکسین، اس میں پاکستان بھی شامل ہے جنہوں نے WHO کو پہلی اپلیکیشن دے دی ہے۔ تو یہ تھی ایک خبر کوویکس کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری خبر کے بارے میں کہ یہ ڈاکٹرز نے امریکہ کے اندر احتجاج کیوں کیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ہم ایک طرف تو ہماری لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، یہ سازش ہے، پتہ نہیں کیا کیا چکر ہیں، اور دوسری طرف یہ ڈاکٹرز احتجاج کیا کر رہے تھے، یہ ڈاکٹر احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں ویکسین کیوں نہیں لگ رہی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگانے کی ضرورت ہے اور ہمیں لگ نہیں رہی، اور ایک طرف لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں کیوں لگنی چاہیے، ہم نے تو لگوانی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے وہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہاسپٹل ہے کیلیفورنیا کے اندر، یہ بہت بڑا ہاسپٹل اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ وہاں کے ڈاکٹرز جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں
جو کہ جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں، مریض کو جا کے ٹچ کرتے ہیں، ان کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ان ریزیڈنٹ ڈاکٹرز نے احتجاج کیا ہے کہ جب ویکسین وہاں پہ آئی ہے، یہ اس ہاسپٹل کو تقریباً 5000 یا 5000 ڈوزز ملی ویکسین کی، تو اس میں جب وہ ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ کن کن لوگوں کو پہلے لگنی چاہیے، تو ایک انہوں نے اوبیسلی ایک الگوریتم بنایا کہ کس کو پہلے لگے گی۔ تو اس 5000 ڈوزز کی جب انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی بات کی، تو یہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کوئی تقریباً 1350 ڈاکٹرز ہیں، ریزیڈنٹ ڈاکٹرز 1349 ایگزیکٹلی، اور ان میں سے صرف اور صرف 7 ڈاکٹرز کا نام آیا کہ ان کو یہ ویکسین ابھی لگے گی پہلے فیز میں یا اس سٹیج پہ۔ تو یہ بہت ہی ان کے لیے غصے کی بات تھی کہ ہم وہ ڈاکٹرز ہیں یا ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں، نرسوں کے بعد اوبیسلی ڈاکٹرز میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں جو مریض کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا، ہمیں صرف 7 لوگوں کو ویکسین لگے گی 1350 میں سے، لیکن ہمارے جو سینئر ڈاکٹر ہیں جو کہ مریض کو ٹچ نہیں کرتے، وہ صرف راؤنڈ کرتے ہیں، ویسے بات کرتے ہیں، چیزیں سمجھاتے ہیں، تو ان کو پہلے لگے گی۔ تو یہ احتجاج تھا ان کا، اور وہ احتجاج میں ان کا سلوگن کیا تھا جو وہ زور زور سے چیخ کے وہ کیا کہ نعرے لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فرسٹ ان دا روم لاسٹ ان دا لائن، فرسٹ ان دا روم لاسٹ ان دا لائن۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کمرے میں جب مریض کے کمرے میں جانا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جب ویکسین لگنے کی باری آئی ہے تو ہم آخر میں کھڑے ہیں لائن میں۔ تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ تھا وہاں پہ احتجاج، اور پھر اوبیسلی اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریشن کو یہ احساس بھی ہوا، انہوں نے ان سے معذرت بھی کی، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جب اگلی ویکسین کی وہاں پہ جو بیچ آئے گا اس میں ان ڈاکٹرز کو پریورٹی کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو ویورز، یہ 2 خبریں تھیں جس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جایا کریں۔ تو امید کافی ہے انشاءاللہ یہ ویکسین کے آنے سے اور حالات بہتر ہوں گے۔ یہ بے شک ابھی پاکستان میں لگنی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک تسلی کی بات یہ ہے کہ ویکسین دنیا میں لگنی شروع ہو گئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ امید کافی ہے کہ یہ پینڈیمک سے ہماری جلدی جان چھوٹے گی انشاءاللہ۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔